عباس گزارش کر رہا ہوں۔ میں بہت عرصے سے سوچتا تھا کہ یہ جو بات بات پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو اس کا اتنا ثواب ہے، یہ کام کرو اس کا اتنا ثواب ہے، حج کے برابر ثواب ملے گا، پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے تو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اتنے عمرے تمہیں ثواب میں مل جائیں گے۔ یہ ثواب دراصل کیا ہے؟ اور یہ مطلب اس بات کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا؟ کیا اس سے حج کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ تو مطلب اگر میں نے جو ہے وہ کوئی کام ایسا کر لیا جس کا ثواب ایک حج کے برابر ہے تو کیا مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یا اگر میں نے کوئی ایسا کام کر لیا جس کا ثواب 5 وقت کی نماز سے بھی زیادہ ہے تو کیا مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یا مثلا کوئی کام ایسا ہے جس کے ثواب 10 سال کی نماز کے برابر ہے تو کیا اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے 10 سال تک؟ تو یہ کیا چکر ہے؟ ثواب والا چکر کیا ہے؟ ثواب دراصل ہے کیا؟ تو میں ایک اہل علم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے ثواب کو ڈیفائن کیا تو مجھے کچھ کلیئرٹی ہوئی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ ثواب کا معاملہ دراصل ہے کیا اور یہ ثواب کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیے انہوں نے کہا کہ ثواب کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے سے، عربی میں اس کو سے جو ہوتا ہے پے تے سے واو بے ہے، مطلب ثوب، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسی سے ایک لفظ ہے، مطلب ثوب کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں استعمال ہوا سیابہ کا فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، سیابہ کا، اسی سے یہ لفظ سیابہ ہے، سیاب ہے، اسی سے ثوب تو ہے ہی صحیح، ثواب بھی اسی سے ہے۔ ایک اور لفظ البتہ قرآن میں ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے کہ ثواب ہے کیا، وہ ہے وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اس گھر کو مثابۃ للناس، مثابۃ للناس قرار دیا، لوگوں کے لیے ہم نے اس کو مثابہ قرار دیا، میم سے الف بے ہے، مثابہ۔ تو یہ مثابہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب جو ثوب ہے اس کے معنی میں آ جاتا ہے پلٹنا، وربل میننگ جو ہے ثوب کا وہ ہے پلٹنا، مطلب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے پلٹنے کی جگہ قرار دیا کہ لوگ ادھر آتے ہیں پلٹ پلٹ کر۔ اب یہاں سے اس آیت کے کیا معنی ہے اور خانہ کعبہ کو پلٹنے کی جگہ کیوں قرار دیا، یہ تو علیحدہ بحثیں ہیں نا، یہ تو جب اس آیت پہ تشریح ہوتا بات ہو، لیکن مجھے ثواب کا معنی یہاں سے سمجھ میں آ گیا۔ مجھے ثواب کا معنی یہ سمجھ میں آیا، بہت غور سے سنیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ ثواب کا معنی یہ ہے کہ ہمارا ایک پروسیس ہے، ہم ایک سرکل میں ہیں، اور وہ سرکل وشس سرکل نہیں ہے، خواہشات کا سرکل نہیں ہے، وہ سرکل ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں، اسی کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سفر اس کی طرف پلٹ کے جانے والا، اس کو انہوں نے گھسیٹ کے طے کرنا ہے، انہیں کھینچ کے لے کے جانا ہے فرشتوں نے، اور انہوں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ بعض لوگ اپنی زندگی میں یہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ یہ جو لوگ اپنی زندگی میں سفر طے کر لیتے ہیں نا، یہ ثواب والے لوگ ہیں۔ اب ثواب کا معنی سمجھیے گا، اللہ کی طرف پلٹنے کا سفر، اس میں جتنے قدم آپ نے طے کرنے ہیں، جتنے قدم آپ طے کرتے جائیں گے اتنا ثواب ہوگا کسی چیز کا۔ مطلب یہ پلٹنے کے معنی میں چونکہ ہے، تو اب ہم کوئی کام مثال کے طور پہ ایسا کرتے ہیں کہ جس کام کی نیکیاں 10 ہیں، تو اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف جو پلٹنے کا سفر ہے اس میں آپ نے 10 قدم چل لیا۔ قرآن کی ایک آیت رمضان میں پڑھنے کا ثواب 10 آیتوں کے برابر، 10 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے، یا ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے، یا سورہ قل هو اللہ کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، 3 دفعہ پڑھنے کا ثواب پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ اب اس میں ایک اہم بات ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کا ثواب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ثواب ہے اس کا، یہ مجھے اتنی نیکیاں ملیں گی اس کام میں، تو یہ سوچئے گا کہ ثواب کے معنی تو پلٹنے کے ہیں۔ تو اب اللہ سے کچھ قرب بھی محسوس ہو رہا ہے وہ کام کر کے، یا محسوس نہیں ہو رہا؟ اگر تو وہ کام کر کے اللہ سے قرب محسوس ہو رہا ہے تو سمجھیں کہ آپ نے اس کام کو کرنے کا ثواب حاصل کر لیا ہے، ورنہ وہ کام ایک پریکٹس یا ایک یوگا سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر نماز پڑھی اور اللہ سے قریب ہو گئے، اللہ کی طرف رجوع کا سفر محسوس کر رہے ہیں کہ میں اللہ سے اپنے آپ کو قریب پا رہا ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثواب مل گیا نماز پڑھنے کا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آپ اپنے اس کام کو، اس عبادت کو، اس عمل کو ریوزٹ کریں اور دیکھیں کہ میں اس کی روح میں کہاں غلطی کر رہا ہوں کہ مجھے وہ اللہ سے قریب نہیں کر رہی۔ بہت بہت شکریہ۔